السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر حملے کے کیس میں نئی پیش رفت ہوئی ہے۔ برطانوی ڈپلومیٹک پولیس کا لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کا دورہ۔ پاکستان ہائی کمیشن کے افسران نے واقعے کے حوالے سے ڈپلومیٹک پولیس کو بریفنگ دی۔ ڈپلومیٹک پولیس نے واقعے کی مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کرائی۔ ذرائع کے مطابق ڈپلومیٹک پولیس واقعے کی ویڈیوز اور CCTV فوٹیج کے ذریعے تفتیش کا عمل آگے بڑھا رہی ہے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ برطانیہ میں کچھ ہفتے قیام کے بعد گزشتہ روز پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ حملے کے وقت سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہائی کمیشن کی گاڑی میں موجود تھے۔ بلوچستان حکومت کا وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ جاری۔ سبی میں ضمنی الیکشن کے موقع پر فوج اور FC کی تعیناتی کی درخواست کر دی۔ مراسلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخاب میں فول پروف سیکیورٹی کی ہدایت کر دی۔ 17 نومبر کو سبی اور کچی میں موبائل فون اور انٹرنیٹ بند رکھا جائے۔ BB8 سبی میں ضمنی الیکشن 17 نومبر کو ہوگا۔ صوبائی اسمبلی کی نشست سردار سرفراز ڈومکی کے انتقال سے خالی ہوئی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ بلوچستان حکومت نے مراسلہ جاری کیا ہے۔ سبی میں ضمنی الیکشن بلوچستان حکومت کی فوج اور FC کی تعیناتی کی درخواست کی گئی ہے۔ مراسلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخاب میں فول پروف سیکیورٹی کی ہدایت کر دی ہے۔ 17 نومبر کو سبی اور کھچی میں موبائل فون اور انٹرنیٹ بند رکھا جائے۔ لاہور آرگنائزڈ کرائم یونٹ ماڈل ٹاؤن اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ ٹارگٹ کلر اعظم خان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ ہلاک شوٹر آرگنائزر کرائم یونٹ ماڈل ٹاؤن کی حراست میں جسمانی ریمانڈ پر تھا۔ OCU ٹیم ملزم کو ساتھیوں کی گرفتاری اور آلہ قتل کی برآمدگی کے لیے کاہنہ لے کے جا رہی تھی۔ نامعلوم ملزمان نے اپنے ساتھی کو چھڑانے کے لیے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے زیر حراست شوٹر اعظم خان ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ہونے والے ملزم کے دیگر ساتھی بھی فرار ہو گئے۔ ساتھیوں نے اپنے ہی اعظم خان کو چھڑانے کے لیے فائرنگ کی، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ لاہور آرگنائزڈ کرائم یونٹ ماڈل ٹاؤن اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس سے ٹارگٹ کلر اعظم خان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ ہلاک شوٹر آرگنائزر کرائم یونٹ ماڈل ٹاؤن کی حراست میں جسمانی ریمانڈ پر تھا۔ سموک کا روگ ختم نہ ہو سکا۔ پنجاب میں نظام زندگی متاثر۔ چھوٹے بڑے شہروں پر سموک کی چادر تن گئی۔ لاہور آلودگی کے اعتبار سے ملک میں پہلے نمبر پر، ملتان کی دوسری پوزیشن، راولپنڈی تیسرے، پشاور چوتھے اور اسلام آباد 5ویں نمبر پر آ گیا۔ بین الاقوامی سطح پر بھارتی دارالحکومت دلی کا پہلا نمبر۔ دھند اور سموک کے باعث موٹر ویز مختلف مقامات سے بند کر دی گئی ہیں۔ ترجمان موٹر ویز کے مطابق موٹر وے M3 لاہور سے درخانہ، موٹر وے M3 فیض پور، M2 جنکشن، M5 روہڑی تا رحیم یار خان انٹرچینج، N5 ٹھوکر نیاز بیگ تا سامپال چوک، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک کو دھند اور سموک کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر ویز ترجمان کے مطابق موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ مسافر دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں COP29 کانفرنس کا آغاز۔ کانفرنس 22 نومبر تک جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی کانفرنس میں شرکت اور خطاب۔ کہتے ہیں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ باکو آذربائیجان میں COP29 کانفرنس کے موقع پر موسمیاتی تبدیلی اور گلیشیئر پگھلنے کی تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستانی معیشت کو بڑا نقصان پہنچا۔ 2 بار بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان اب تک سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے نہیں نکل سکا۔ In order to spur some transparency and coordination into the financial commitments made to developing countries under climate transfers, Pakistan alongside many other developing countries وزیر اعظم کا کہنا تھا، گلیشیئرز پینے کے پانی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پاکستان میں گلیشیئر سے 90% پانی حاصل ہوتا ہے۔
درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا تشویشناک ہے۔ مستقبل میں پانی کے ذخائر کو محفوظ بنانے کے لیے گلیشیئرز کا تحفظ ضروری ہے۔ انسانیت کی بقا گلیشیئرز کے تحفظ سے مشروط ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ترقی پذیر ممالک کو 2030 تک 6000 ارب ڈالرز کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے فریم ورک کے مطابق خصوصی فنڈز مختص کرنا ہوں گے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے UN فریم ورک پر عمل کرنا ہوگا۔ اسموگ نے پنجاب کی فضا میں زہر بھر دیا، شہر شہر کالے دھوئیں کے بادل، سانس لینا محال ہو گیا۔ اسموگ کی ابتر صورتحال کے باعث پنجاب کے مزید 5 ڈویژنز میں اسکول بند کر دیے گئے۔ پنجاب بھر میں اسموگ کے ڈیرے لاہور 635 سے QI کے ساتھ آج پہلے نمبر پر آ گیا۔ ملتان، ڈی جی خان، ساہیوال، سرگودھا، بہاولپور اور راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی فضائی آلودگی کی صورتحال بہتر نہ ہو سکی۔ زہریلی اسموگ کے پیش نظر پنجاب بھر کے اسکول بند کر دیے گئے۔ ڈی جی خان، ساہیوال، سرگودھا، بہاولپور اور راولپنڈی ڈویژن میں کل سے 17 نومبر تک اسکولز بند رہیں گے۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کا ایکشن۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی نے پمز ہسپتال کے طبی فضلہ جلانے والی چمنی کو بند کروا دیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اسموگ کے خاتمے کے لیے شارٹ، میڈیم اور لانگ ٹرم پالیسی بنائی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز خود کارکردگی کی مانیٹرنگ کر رہی ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پاکستان کو کراچی آنے کی دعوت دے ڈالی۔ کہا سندھ میں ملک بھر میں سب سے کم ایئر کوالٹی انڈیکس 78 سندھ میں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ سے متعلق درخواست پر سماعت۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ کوئی حکم جاری نہیں کریں گے، سب کچھ حکومت پر چھوڑتے ہیں۔ عدالت نے کارروائی 16 نومبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے سندھ حکومت نوجوان نسل کو پروموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ سندھ حکومت بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے۔ سندھ میں سیلاب سے 30 لاکھ خاندان بے گھر ہو گئے تھے۔ پاکستان کو اس وقت چیلنجز کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے سندھ کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ کوشش ہے کہ نئی نسل کے لیے بہتر ملک اور صوبہ چھوڑ کر جائیں۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ سیلاب متاثرین کو گھر بنا کر دیں گے۔ 30 لاکھ سے اوپر لوگ بے گھر ہو گئے، خاندان لوگ نہیں۔ کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ہم چیلنجز فیس کر رہے ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ان کے ویژن کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم آپ کے لیے ایک بہتر دنیا، ایک بہتر ملک، ایک بہتر صوبہ چھوڑ کے جائیں، اور پھر آگے فیوچر آپ ہیں تو آپ نے انشاءاللہ تعالی اس کو لے کے آگے چلنا ہے۔ بہت بڑا کیٹاسٹروفی آئی تھی، سیلاب آیا تھا، اس کے اندر تقریباً 1/3 بلکہ 2/3 کے قریب ہمارا صوبہ پانی کے اندر تھا۔ حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ گھر دوبارہ بنائیں گے اپنے لوگوں کے لیے۔ پاکستان کے ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا بھارت کے ساتھ اگر تعلقات بگڑے ہیں تو سنوارے جا سکتے ہیں۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان آنا چاہیے تھا۔ PTI نے ملک میں بدتمیزی کے کلچر کو متعارف کرایا۔ نوجوانوں کو گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے پر لگایا گیا۔ PTI حکومت کا ملک میں کوئی ایک منصوبہ دکھا دیں۔ معیشت کی بہتری کے لیے شہباز شریف نے بے پناہ اقدامات کیے۔ پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہوتی کہ ہندوستان ٹیم پاکستان آتی کھیلتی، لیکن انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آ جائے گا وقت ایسا۔ وہ پہلے 1.5 ارب درخت کو بھی دکھائیں، پورا ملک دیکھنا چاہتا ہے وہ 1.5 ارب درخت ہے کہاں پہ، وہ 50 لاکھ نوکریاں کہاں پہ ہیں، وہ 300 ڈیم کہاں پہ ہیں، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک بتا دیں منصوبہ جس کا انہوں نے کوئی افتتاح کیا ہو۔ ہمارے تعلقات ہر ملک کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے۔ ہم نے کسی سے خراب تعلقات رکھتے کرنا کیا ہے بھائی؟ کسی ملک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوتا۔ اطمینان ہے جو ہمارے دل کے بہت نزدیک ہے، غالباً کل پرسوں ٹھیک ہے نا۔ بات یہ کہ تمیزی کا کلچر کی بنیاد ایسی پارٹی نے رکھی ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس بدتمیزی کے کلچر کو انہوں نے اپنے حکومت کے دوران بھی پروموٹ کیا۔ تو یہ تو ہمارا نہ دین سکھاتا ہے، نہ مذہب سکھاتا ہے، نہ اسلام یہ بات سکھاتا ہے، نہ قرآن سکھاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے اسموگ کا مسئلہ راتوں رات ملک میں حل نہیں ہو سکتا۔ اسموگ کا مسئلہ جلد حل کریں گے۔ 6 سال بعد پاکستان میں دوبارہ ترقی آ رہی ہے۔ ایئر پنجاب سروس لانچ کرنی چاہیے، اس پر سوچ بچار چل رہی ہے۔ نواز شریف کی سابقہ حکومت کے بعد اب پہلی دفعہ مہنگائی میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سے اچھی خبر آ رہی ہے، اکانومی بہتر ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں اس دن 96,000 کراس کیا ہے جو اسٹاک مارکیٹ ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ ایسا میرا خیال ہے کہ بہت ریاست کی پچھلی حکومت تھی، اس کے بعد اب 6-7 سال کے بعد اب یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔
اور آپ نے پنجاب میں پروجیکٹس کی بات کی تو میرا خیال ہے کہ پنجاب میں پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. یہاں محنت کرنے والے سنسیئر لوگ چاہیے, اسٹیبلٹی ہو, اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان مشکلات سے نکلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے, اور جلدی لکھتے ہم ہر وہ میجرز لے رہے ہیں, ہر وہ میجرز ہم لے رہے ہیں جو ہم لے سکتے ہیں. اسموگ کا ایک مسئلہ ایسا ہے جو بہت سالوں سے ہے, اور اوور نائٹ اس کی کوئی کریکشن نہیں ہے. اوور نائٹ ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے, لیکن ہم وہ تمام اقدامات اٹھا رہے ہیں جس میں آنے والے سالوں میں وہ کم ہوگا اور ان شاء اللہ تعالیٰ ختم ہوگا. مجھے افسوس ہے کہ اس کو اس حد تک پہنچا دیا گیا کیونکہ کوئی کنسرن نہیں تھا اتنے سیریس ایشو کے اوپر. گاڑیوں کا جو پرانی گاڑیاں ہیں, وہیکل ایمیشن ہے, اتنا سب کچھ کرنے والا ہے, اور ہم سب کچھ کر رہے ہیں. اس کو تھوڑے چند سال لگیں گے لیکن یہ ہو جائے گا. پشاور پولیس لائن خودکش دھماکے میں ملوث گرفتار دہشت گرد کے انکشافات سامنے آ گئے. آئی جی خیبر پختونخوا کے مطابق دہشت گرد نے خودکش جیکٹس, دھماکہ خیز مواد کی تیاری اور ٹارگٹ کلنگ میں معاونت کی. پشاور پولیس لائن دھماکے میں گرفتار دہشت گرد ولی محمد کے سنسنی خیز انکشافات. کہا, جماعت الاحرار میں شامل ہونے پر مجھے 20,000 روپے ملے. افغان فورسز نے گرفتار کیا تو جماعت کی مداخلت پر رہا کر دیا. 21 دسمبر 2019 کو پولیس میں بھرتی ہوا. کلعدم جماعت الاحرار سے حوالہ ہنڈی کے ذریعے ماہانہ 40 سے 50,000 روپے تنخواہ وصول کرتا تھا. اس کو جماعت الاحرار کے تھرو 40 سے 50,000 روپے مہینہ ملتا تھا, جو اس کو ہنڈی حوالے کے ذریعے وصول کرتا تھا. یہ ظاہر ہے لیٹلی جب یہ اور کام کر رہا تھا تو اس میں ہاتھیں چڑھ گیا اور یہ ہمارے ہاتھ آ گیا. آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان نے کہا ہے کہ ملزم نے خودکش جیکٹس, ہتھیار, دھماکہ خیز مواد کی تیاری اور ٹارگٹ کلنگ میں معاونت بھی کی. ملزم نے صرف 2 لاکھ کے عوض اپنے بھائیوں کے خون کا سودا کیا. ملزم نے اعتراف کیا کہ پولیس لائن دھماکے کے عوض 2 لاکھ روپے چوک یادگار سے وصول کیے. جنید سے فیس بک کے ذریعے رابطہ ہوا, اس نے میری ذہن سازی کی. پولیس لائنز خودکش دھماکے میں 101 افراد شہید, 223 زخمی ہوئے تھے. کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش بم دھماکے کے ملزمان کی عدالت پیشی. 10 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور. خودکش حملہ آور شفاہت کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. جنہ ایئرپورٹ انتظامیہ نے مسافروں کے ساتھ آنے والے سیاحوں کے لیے شرائط مزید سخت کر دیں. کراچی سی ٹی ڈی پولیس نے گرفتار ملزمان جاوید اور گلنساء کو عدالت میں پیش کیا. تفتیشی افسر کی جانب سے ملزمان کو جسمانی ریمانڈ پر دینے کی استدعا کی گئی. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. خودکش حملہ آور کی منظر عام پر آنے والی ویڈیو کے مطابق چینی قافلے پر دہشت گردی میں ملوث شاہ فہد کراچی میں 3 دن تک گھومتا رہا. دہشت گرد نے ساتھی خاتون کے ساتھ 5 بجے ہب ٹول پلازا کراس کیا. رات 10:33 پر صدر کے ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا. دوسرے دن صبح 10:57 پر گاڑی میں ہوٹل سے نکلا اور شام 5:15 بجے ایئرپورٹ پہنچا. چینی قافلہ جیسے ہی قریب پہنچا, شاہ فہد نے خودکش دھماکہ کر دیا. ایئرپورٹ انتظامیہ کے نئے فیصلوں کے تحت مسافروں کو رخصت کرنے یا استقبال کرنے والوں کے لیے بھی ٹکٹ کی کاپی اور شناختی کارڈ ساتھ رکھنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. ایک مسافر کے ساتھ 4 شہری ایئرپورٹ جا سکیں گے. 27 لاکھ پاکستانیوں کا نادرا سے ریکارڈ چوری. چیئرمین نادرا کا اعتراف. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں دوران چیئرمین نادرا کی بریفنگ. چیئرمین نادرا نے کہا, وفاقی حکومت کا چیئرمین اور بورڈ کی تعیناتی کے علاوہ کوئی عمل دخل نہیں. نادرا کی تمام تعیناتیاں نادرا حکام کرتے ہیں. نادرا کے اندر کئی ایسی تعیناتیاں ہوئیں جو ایڈورٹائز نہیں ہوئیں. بہت سے افسران نے اپنی ڈگریاں بعد میں مکمل کی. ہمارا بجٹ 57 ارب جس کا 87% تنخواہوں میں جاتا ہے. زرتاج گل بیان پر حیران. کہا, نگران حکومتوں نے تعیناتیاں کیسے کی؟ جن افسران کو نادرا سے نکالا گیا کیا سیکیورٹی وجوہات تھیں؟ افسران کے کون سے ڈگریوں کے ایشوز تھے؟ 53 ارب روپے ریونیو میں سے اخراجات کیا ہیں؟ ہمیں بتایا جائے. افسوسناک خبر شامل کریں گے. گلگت بلتستان کے علاقے استور سے چکوال جانے والی باراتیوں کی بس دریا میں جا گری, جس کے نتیجے میں 17 افراد جاں بحق ہو گئے. دلہن کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے, جبکہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق استور سے چکوال جانے والی باراتیوں کی بس دریائے سندھ میں جا گری. بس میں 27 افراد سوار تھے. بس میں سوار افراد دلہن کو چھوڑنے کے لیے استور سے چکوال جا رہے تھے. ریسکیو آپریشن کے دوران دریا سے 17 افراد کی لاشیں اور 1 زخمی کو نکالا گیا ہے. ایس پی دے امیر شیر خان کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. اسسٹنٹ کمشنر استور احسان الحق کے مطابق افسوس
अफसोसनाक हादसे के नतीजे में दुल्हन को जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बदकिस्मत कोस्टर में 27 अफराद सवार थे, जिनमें 22 अफराद का ताल्लुक अस्तोर से जबकि 3 अफराद का ताल्लुक पंजाब के इलाके चकवाल से बताया जा रहा है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने अफसोसनाक हादसे पर इजहार अफसोस किया और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की। जिन असातिज़ा को प्रमोशन चाहिए वो हमारे साथ एहतजाज में शरीक हों। वज़ीर तालीम KP फैसल खान तरक़ई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वज़ीर तालीम फैसल खान तरक़ई असातिज़ा को कहते हैं, जिन असातिज़ा को अपग्रेडेशन चाहिए, पैसे चाहिए, वो हमारे एहतजाज में हमारे साथ निकलें। 2 लाख असातिज़ा PTI की तहरीक में शामिल होंगे तो उनके मुतालबात मान लिए जाएंगे। हमारे एहतजाज का उस्तादों को 2 लाख उस्ताद हैं, आए हमारे साथ तहरीक में मिले। वफाक को जो हमारे पैसे हैं, हम हर हफ्ते जलसा करते हैं, हर हफ्ते प्रोटेस्ट करना होता है। आप निकले, आपके पैसे चाहिए, आपको अपग्रेडेशन प्रमोशन चाहिए, हमारे एहतजाज में निकले, हमारे साथ आवाज़ उठाएं सूबे के लिए। जो पैसे जो वफाक ने 1600-1700 रुपये रोक के रखे हैं, हम कोई शौक तो नहीं है हमें कि हम ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो है ना पैसे हैं लेकिन हम नहीं करना। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान ने कहा है कि बानी PTI इसी महीने एहतजाज की हतमी तारीख देंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली मोहम्मद खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर सर पर कफन बांध कर आने की जो बात कर रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ कमिटमेंट दिखाना है। बानी PTI इसी महीने एहतजाज की हतमी तारीख देंगे। सियासी तहरीक में सिर्फ कोशिश की जा सकती है, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तक के एहतजाज से मुतल्लिक़ कारकुनों का गिला, मायूसी और तवक्को जायज़ है। वज़ीर आज़म को मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI जिस किस्म की कॉल दे रहे हैं, उसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रैक डाउन की खुली छूट मिलेगी, फिर उसके बाद ये रोएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि लोग अफरा तफरी और इंतशार के हक में नहीं, इनकी कॉल पर कोई नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर सर से कफन बांधकर आना चाहते हैं तो पहले इस्तीफा दें। बानी PTI जब तक हरधर्मी की पॉलिसी खत्म करके सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि बानी PTI जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये अपने कारकुनों के साथ ज्यादती है। कफन बांधने, जनाजा पढ़ने की बातें क्यों? कह देते कि मुतालबात के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। ताकत के इस्तेमाल पर अजारादारी रियासत की है, किसी गिरोह या जमात की नहीं हो सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है, दूसरे सूबों में मंसूबों के इफ्तिताह हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला धरने और मुजाहिरों तक महदूद हैं। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंजी ने मजीद कहा, सूबे के अमन व अमान की अबतर सूरत हाल पर हमने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। 26 यूनिवर्सिटीज़ के VCs नहीं, हुकूमत को चाहिए कि पहले इस प्रोसेस को मुकम्मल करे। VCs के लिए मुरासला सूबाई हुकूमत ने इरसाल करना और गवर्नर ने अप्रूवल देनी होती है। अगर कहते कि गवर्नर ने करना है तो मुझे 24 घंटे दें, मैं सभी यूनिवर्सिटियों में VCs को तैनात करता हूँ। सूबाई हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन और मशीनरी रियासत के खिलाफ इस्तेमाल की है। पेशावर फैक्ट्री में आग लगी थी तो कैदी रिहा करवाए जा रहे थे। सानेहा 9 मई के दौरान GHQ हमला केस के मुकदमे में पुलिस ने मजीद शवाहिद और दस्तावेजी तफसीलात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में जमा करा दी। पुलिस ने 87 गवाहान की फहरिस्त भी अदालत में जमा कराई है। पुलिस ने मुकदमे को 87 गवाहान और जायबकुआ का नक्शा अदालत में पेश कर दिया। गवाहान में थाना जात, IT लैब अफसरान, FIA, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, पैमरा और 5 JIT अफसरान भी शामिल हैं। पुलिस की जानिब से जायबकुआ के पेश किए गए नक्शे में 54 मुकामात की निशानदही की गई है। तफसीलात में बताया गया है कि साबिक सूबाई वज़ीर राजा बशारत और PTI के मकामी रहनुमा खालिद जदून ने लोगों को इश्तियाल दिलाया। मुल्जिमान ने अहम तनसीबात को और सिक्योरिटी चेक पोस्ट को नुकसान पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ GHQ हमला केस का मुकदमा थाना RA बाजार में दर्ज किया गया है। मुल्जिमान पर तोड़फोड़, जलाओ घेराव, हंगामा आराई, अहम तनसीबात पर हमला और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। लाहौर हाई कोर्ट में ज़िलाई हुकूमतों को तहलील करने के खिलाफ केस की समाअत अदालत ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को जवाब समेत तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत सरकारी वकील के वज़ीर आला पंजाब को फरीक बनाए जाने पर एतराज़ आयद और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद
वज़ीर आला को बराह रास्त फरीक नहीं बनाया जा सकता। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए वज़ीर आला को फरीक बनाया गया है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि वज़ीर और सेक्रेटरी के वतन आते ही जवाब जमा करा दिया जाएगा। दौरान समात इलेक्शन कमीशन के वकील इमरान रांझा ने जवाब जमा करा दिया, जिसमें कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात कवानीन की रोशनी में कराए जाएंगे। अदालत ने आइंदा समात पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में दर्ज मुकदमात के चालान अदालतों में ना भिजवाने के खिलाफ केस की समात अदालत ने प्रोसिक्यूशन को आइंदा समात पर आदाद शुमार से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आर्या नीलम ने केस की समात के दौरान समात प्रोसिक्यूशन से की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें बताया कि 31 जुलाई 2024 तक के मुकदमात के चालान अदालतों में भिजवा दिए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अटक, मुल्तान, कसूर, चकवाल, टोबा टेक्सिंग में प्रोसिक्यूशन और सेशन जजेस की रिपोर्ट दुरुस्त है, जबकि बाकी अजला में आदादो शुमार में फ़र्क आ रहा है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से भिजवाए गए केसेस और सेशन जजेस की रिपोर्ट्स में तजाद है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को सेशन जजेस की रिपोर्ट्स का जायज़ा लेकर आइंदा आदादो शुमार से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि रिपोर्ट्स मेरे ऑफिस में भेज दें ताकि फिर इस केस को निपटाया जाए। सिटी कोर्ट कराची में धमकियां देने, पैसे तलब करने और गैर मुल्की नंबरों से ऑनलाइन हरासा करने के मामले पर ताजिर मुश्तबा हुसैन की जानिब से मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत ने FIA और पुलिस हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने 18 नवंबर को फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। ताजिर मुश्तबा हुसैन की जानिब से दायर दरख्वास्त में FIA, SSP कंप्लेंट सेल और SHO मुबीना टाउन को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में अदनानुर रहमान, अदील मेमन और इमरान भट्ट को बतौर मुल्जिमान नामजद किया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील शाहजेब अब्बास की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमें इदारों का नाम इस्तेमाल करके धमकियां दी जा रही हैं। हमने तमाम इदारों को भी खतूत लिख दिए हैं। हमसे पैसों का तकाजा किया जा रहा है। रुख करेंगे बैनुल अक़वामी मंजरनामे का। गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की सूरत हाल तशवीशनाक है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि गजा के लिए इमदाद में इजाफे के लिए इसराइल से तवक्को रखते हैं। गजा में इमदाद की सूरत हाल का जायजा लेते रहेंगे। इसराइल से मुतल्लिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने मजीद कहा कि हम इंसानी हमदर्दी की मजमूई सूरत हाल को बेहतर होते देखना चाहते हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरियन जेन पियर ने कहा कि गजा में मौजूद तमाम कैदियों की रिहाई के लिए काम करते रहेंगे। कतर और मिस्र भी बतौर सालिस मुआहदे की कोशिशें कर रहे हैं। 50 से ज़ायद ममालिक यूक्रेन की हिमायत कर रहे हैं। इसराइल ने गुज़श्ता 30 दिनों गजा में इमदाद की तरसील के इक़दाम किए। हेटी में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफे पर तशवीश है। 2 आलमी जंगों में शरीक होने वाले बरतानवी फौजियों की याद में ब्रांड के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम ब्रांड के मेयर कौंसलर तारिक डार ने किया। इस मौके पर ब्रांड की जानिब से यादगार शहदा पर फूल रखे गए। तकरीब से खिताब में कौंसलर तारिक डार ने बरतानवी इंडियन आर्मी के 35 लाख सिपाहियों की बहादुरी को सराहा। उन्होंने कहा कि आलमी जंगों में खिदमात अंजाम देने वालों में अक्सरियत मुसलमानों की है। ब्रांड ने जान देने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। तारिक डार ने कहा यह तकरीब तमाम कम्युनिटीज़ के लिए याद दहानी है जिसमें खिदमात अंजाम देने वालों की कुर्बानियों को याद करना है। तकरीब में ब्रांड की डेप्यूटी लेफ्टिनेंट मीसम लाई, कौंसल की चीफ एग्जीक्यूटिव कमराइट, कौंसल के सरबराह, मुसल्ला अफवाज के कैडेट्स, सेंट जॉन एम्बुलेंस, मैच पुलिस, पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर, ब्रांड की मरकजी मस्जिद के ओहदेदार शरीक हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह को लिखे गए खत की तफसीलात सामने आ गई हैं। ज़राए के मुताबिक PCB ने ICC से इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान आने से तहरीरी माजरत की कॉपी मांगी है ताकि उन वजूहात का जायजा लिया जा सके जिनकी बुनियाद पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया। ज़राए के मुताबिक PCB ने खत में लिखा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कब्ज इत्तला दी कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस्तफसार किया कि क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC को अपने इनकार से तहरीरी तौर पर आगाह किया था। अगर भारत ने तहरीरी तौर पर पाकिस्तान आने से माजरत की है तो इसकी क्या वजूहात बयान की गई हैं। PCB ने ICC से इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान आने से तहरीरी माजरत की कॉपी भी मांगी है ताकि उन वजूहात का जायजा लिया जा सके जिनकी बुनियाद पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया।
भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का पाकिस्तानी फैन की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान न आने के हवाले से पूछे गए सवाल पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। भारत ने आइंदा बरस फरवरी में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान न आने का फैसला किया है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत भारत के न आने पर उससे मैचेस के बायकॉट का कह चुकी है। एक पाकिस्तानी फैन ने सूर्य कुमार यादव से सवाल किया कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, जिस पर भारतीय कप्तान ने जवाब दिया कि ये हमारे हाथ में नहीं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए APN न्यूज़।